وہ سوہنیا سوہنیا ناماں وچوں ایک نام جڑا قرآن پاک وچ ہے، جڑی میں آیا مبارکہ تھوڑی خدمت وچ تلاوت کیتی ہے، سونا نام ہے انہو هو التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک او ذات اوہی تواب ہے تے اوہی رحیم ہے۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک او ذات اوہی تواب ہے اوہی رحیم ہے۔ تواب اور رحیم دے سلسلے وچ کچھ معروضات میں اج دی رات دی نسبت نال عرض کرنیاں نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انہاں سوہنیاں ناواں دا صدقہ یہ جڑیاں دو صفتاں اس نام وچ اللہ نے اپنی بیان فرمائیاں نے، تواب تے رحیم دی، اللہ انہاں صفتاں دی سانو خیرات عطا فرمائے۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ دے اسامیم گرامی کدی کدی تکرار نہ لاؤندے نے، اور کدی کدی اللہ تعالیٰ دے دو نام ملے جلے کٹھے اللہ بیان فرماتے ہیں۔ جس طرح بسم اللہ شریف وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف وچ اللہ اسم ذات ہے، الرحمن صفاتی نام ہے تے الرحیم بھی صفاتی نام ہے۔ رحمان اور رحیم نو اللہ تعالیٰ دونوں ناماں نو کٹھیاں رکھیا ہے۔ اس طرح قرآن پاک دیاں کئی آیات نے جنہاں وچ اللہ تعالیٰ دے دو نام متصل ہوندے ہیں۔ مثلا قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسامیم گرامی وچ ایک جگہ فرمایا ہے العزیز الحکیم۔ عزیز بھی اللہ دا نام ہے، حکیم بھی اللہ دا نام ہے۔ العزیز الحکیم۔ ایک جگہ قرآن مقدس وچ اللہ نے فرمایا الجبار المتکبر، دو نام اکٹھے، الجبار المتکبر، العزیز الحکیم۔ تے اے جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا التواب الرحیم۔ دو نام جدوں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس وچ اپنے متصل بیان فرماندے نے تے انہاں وچ کچھ حکمت ہوندی، مضمر ہوندی ہے دو ناماں نوں کٹھیاں بیان کرنے وچ۔ مثلا الجبار المتکبر، اللہ تعالیٰ نے جتھے قرآن پاک وچ فرمایا الجبار المتکبر دا معنی ہے جبار دا مصدر ہے جبر، تسلط، غلبہ، سزا، تے المتکبر یہ مصدر ہے کبر، تے کبر عربی زبان اس کہنے نے بڑائی، کبر دا معنی ہے بڑائی، کبر دا معنی ہے بڑائی۔ اللہ تعالیٰ دا ایک نام کبریا بھی ہے نا، کبریا، کبریا دا معنی بڑا، جہدے نالوں بڑا کوئی نہ ہوئے وہ کبریا ہے۔ الجبار المتکبر، جبر تے کبر دونوں نال نال گویا اللہ تعالیٰ دی حکمت بالغہ نے دسیا کہ میں جبر اس واسطے کرنا، جبر او کردا ہے جہدے وچ کبر ہوئے، جہدے وچ وڈیائی ہوئے، جیڑا غالب ہوئے، قوت والا ہوئے او جبر کر سکتا ہے۔ زیر دست حاکم تے جبر نہیں کر سکتا، غلام آقا تے جبر نہیں کر سکتا، غریب امیر تے جبر نہیں کر سکتا۔ فرمایا میں جبار ہاں تے جبار کیوں ہاں کہ میں متکبر ہاں، میرے نالوں وڈا کبر کسے وچ نہیں، میرے نالوں وڈا کبریا کوئی نہیں، میں اکبر ہاں، میں کبریا ہاں، میں وڈا ہاں، لہذا میں جبر کرنا، جبر کر سکنا۔ جبار اس واسطے ہے کہ میں متکبر ہوں۔ دونوں ناماں نوں متصل بیان کرنے دی حکمت بھی نال آ گئی کہ جبر وہی کردا ہے جڑا اکبر ہوئے، جڑا کبریا ہوئے، جڑا طاقت قوت والا ہوئے۔ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ دے دو نام نے۔ عزیز دا معنی غالب، غلبے والا، ایسی ذات جہدے اتنے کوئی غالب نہ آ سکے، ہر ذات مغلوب ہوئے تے او غالب ہوئے۔ فرمایا میں غالب ہاں، العزیز، تے غالب کیوں ہو؟ دنیا والے تے غالب ہوندے نے قوت طاقت نال، تے میں
حکیم ہاں تے میں حکمت والا ہاں، میرا جڑا غلبہ ہے میں جڑا عزیز ہاں اس وجہ نال کہ میں حکیم ہاں، میں حکمتاں دا خالق ہاں، تے حقیقی غلبہ انہوں ملتا ہے جڑا حکمت رکھے، دانا غالب ہوتا ہے۔ نادان کدی کدی بڑے تگڑے ہوتے ہیں، نادانی نال اپنا ہی نقصان کر جاتے ہیں۔ حقیقی غلبہ انہوں ہے جہاں کول حکمت ہے، تو فرمایا میں العزیز ہاں کیونکہ میں الحکیم ہاں، میں حکمت والا ہوں، میں دانائیاں کا خالق ہوں، اور عظمت میری بارگاہ وچ سر نکوں ہے، میں غالب ہوں۔ یہ دو نا کٹھے بیان کیتے۔ ہوں جی آیت میں جڑی تلاوت کی ہے یہ التواب تے الرحیم دونوں نام نال، التواب تے الرحیم۔ تواب کا مصدر ہے توبہ تے رحیم کا مصدر ہے رحم۔ تواب مبالغے کا صیغہ ہے، تائب کہندے نے توبہ کرنے والا، تے تواب کہندے نے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ میں تواب ہوں کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنا، میں عذر قبول کرنا، میں گناہگار میری بارگاہ وچ اگر توبہ دی نیت نال آئے میری بارگاہ وچ اور رجوع کرے تو میں او دے رجوع نو قبول کرنا، او دی توبہ قبول کرنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں رحیم ہاں، التواب الرحیم۔ معلوم ہوا توبہ دی قبولیت واسطے رحم بڑا ضروری ہے، رحم نہیں ہوئے گا تو قبولیت نہیں ہوئے گی۔ توبہ واسطے رحم ہونا ضروری ہے، اگر رحم نہیں تو تسی کسی کا عذر قبول ہی نہیں کر سکتے۔ اگر دل وچ جذبہ کرم نہیں آتا، رون والا بھاوے لکھ روئے منتاں کرے ہاتھ جوڑے، کام ادو ہی بنتا ہے جب طبیعت وچ جذبہ رحم پیدا ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا میں تواب ہاں تے نال رحیم بھی ہاں۔ تواب اس واسطے ہے کہ میں رحیم ہاں، اور میرے رحم کہ نہ صرف ہے کہ رحیم ہاں میں تے رحمان ہاں، رحم دی جڑی آخری حد ہے اوتھے تک میرے کرم دا سلسلہ ہے۔ میرا رحم اتنا غالب ہے، میرا رحم اتنا عام ہے کہ میری بارگاہ وچ توبہ کرنے والا جس لے آ ہی جاوے اجے وہ مدعا زبان تے نہیں ہوندا میں وہ توبہ قبول کر لوں، کیونکہ میں رحیم دیکھو رحم جو ہے رحم اسی دنیاوی مثال دیکھ لو دنیا میں جب تک رحم نہ ہوئے تو فقیر کو تو خیرات بھی نہیں مل سکتی۔ تھوڑی دہلیز اتنے جس لئے گداگر آتا ہے منگتا آتا ہے تو ویلو کہ منگتا بھی نفسیات دا ماہر ہوتا ہے۔ جڑے اج کل دے پروفیشنل فقیر دے نا پروفیشنل پیشہ ور فقیر انہوں نے پتا ہے کہ خیرات ادو ملنی ہے جب دین والے دے رحم وچ حرکت آئے گی۔ رحم جس لئے پیدا ہونا ہے تو پھر جیب پہ ہاتھ جانا ہے نا، وہ جملے ایسے بنائے گا، مفروضے ایسے بولے گا کہ میں 3 دن کا بھوکھا ہوا، میرے نکے نکے بچے نے، میں غریب ہوں، وہ صورت مسکینہ والی بنائے گا، جملے بنائے گا کہ تہاڈا جذبہ رحم غالب آئے تو رحم وچ حرکت ہوئے، رحم پیدا ہوئے گا تو خیرات مل جائے گی۔ قرآن وچ اللہ کریم نے وہ حقیقت فرمائی بندیا فکر نہ کر تینوں منگن لئی جہدے دروازے تے جاویں منگن لئی تینوں رحم دے جذبے نوں حرکت دینی پڑتی ہے۔ جب تک رحم نہ ہوئے خیرات نہیں ملتی۔ تو جملے بڑا بڑا کے رحم دی صفت نوں ابھارنا ہے۔ فرمایا بندیا تو اس گل ول دھیان نہ کری، میری بارگاہ وچ آ کے تینوں جملے بنان دی بھی ضرورت نہیں، ڈائلاگ بولن دی ضرورت نہیں، لفظ بولن دی ضرورت نہیں، تو میری بارگاہ وچ آ ہی جائے گا، رحم تے اگے ہی میرا کرم کرن لئی تیار ہے، میں پہلا ہی رحیم ہاں۔ لہذا میرے اس جذبہ رحم نو حرکت دین دی بھی ضرورت نہیں، میں تے ہے ہی رحیم ہاں، میں رحم دا پیدا کرنے والا وا، میں رحمان ہاں رحیم ہاں، میرا رحم ہر ویلے موجود ہے۔ بس گل نہیں ہے تو مائل ہو جا، تو رجوع کر لے، تو میری بارگاہ وچ آ جا، کیونکہ انہ
اچھا پھر